الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت دہم بیٹے، آج ہم آپ کا جو اردو کا سبق ادب کی اہمیت پڑھ رہے تھے، اس سبق ادب کی اہمیت کا آج ہم نے دوسرا حصہ پڑھنا ہے، اور اس دوسرے حصے میں آپ کے مشقی سوالات شامل ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جو سبق آپ کو پہلے پڑھایا گیا تھا، جو لغت آپ کو کروائی گئی تھی، اور جو خلاصہ آپ کو لکھنے کے لیے دیا گیا تھا اور یاد کرنے کے لیے دیا گیا تھا، وہ آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہاں پر دیکھیں سوال نمبر 1 آپ کے سامنے ہے۔ سوال نمبر 1 میں کہتے ہیں سبق کی اہمیت کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ یہ دیکھیں بیٹے، میں نے آپ کے سوالات کے جو جوابات ہیں ان کے صفحے نمبر سامنے لکھ دیے ہیں، آپ بھی ان کو یہاں پر لکھ دو۔ آپ کے سوال نمبر 1 کا جواب صفحہ نمبر 86 پہ، دوسرے کا بھی 86 پہ، تیسرے کا 85 پہ، دال کا 86 پہ اور ہے کا بھی 85 پہ ملے گا۔ سوال نمبر الف دیکھیں، کہتا ہے غیر ادبی تحریریں کون سی ہوتی ہیں؟ صفحہ نمبر 85 پر آئیے، یہاں اوپر ہی دیکھیں آپ کو اس کا جواب نظر آ رہا ہے۔ کہتے ہیں سائنسی، جغرافیائی، نفسیاتی، معاشرتی تحریریں، اخباری کالم اور صحافتی کالم غیر ادبی تحریروں میں شمار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کا جواب ہے، اس کو یہاں سے لگا لیں۔ آگے چلیں، سوال نمبر 2 دیکھیں، کہتے ہیں ادبی تحریریں کون سی ہوتی ہیں، یعنی ادبی تحریریں کون سی ہیں؟ اسی کے آگے دیکھیں بیٹے، اس کا جواب آپ کو مل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ادبی تحریر وہ ہوتی ہے جس میں حقائق کے ساتھ ساتھ جذبات و احساسات کا باہمی ملاپ بھی ہو، اسے ہم ادبی تحریر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آگے دیکھیں سوال نمبر 3 ہے، کہتا ہے اردو انسائکلوپیڈیا دائرہ معارف الاسلام میں ادب کی کیا تعریف بیان کی گئی ہے؟ تو یہاں دیکھیں، کہتے ہیں اردو انسائکلوپیڈیا دائرہ معارف الاسلام کی جلد 2 میں اپنے قدیم ترین مفہوم میں اسے سنت کا مترادف سمجھا گیا ہے، یعنی عادات، موروثی معیار، طرز عمل، دستور جو انسانیت اپنے آباء و اجداد اور ایسے بزرگوں سے حاصل کرتا ہے جنہیں قابل تقلید سمجھا جائے، ادب کہلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آگے دیکھیں سوال نمبر 4 آپ کے پاس ہے، کہتے ہیں ادب کا مطالعہ ہمیں کن چیزوں میں فرق کرنا سکھاتا ہے؟ صفحہ نمبر 86 پہ اس کا جواب موجود ہے، یہاں یہ نیچے دیکھیں۔ ادب کا مطالعہ اچھے اور برے میں تمیز کرنا سکھاتا ہے، نیک و بد میں فرق کو واضح کرتا ہے، معاشرے کو اچھی بری اقدار کو پرکھنے میں مدد دیتا ہے، اور یہ پرکھ انسان کو زندگی کے صحیح رخ کی طرف رہنمائی میں مدد دیتی ہے۔ اگلا سوال دیکھیں، کہتے ہیں بنو امیہ کے دور میں ادب کا لفظ کن معنوں میں رائج ہوا؟ اس کا جواب آپ کو یہاں ملے گا۔ کہتے ہیں بنو امیہ کے دور میں یہ لفظ شاعری اور علمی اور ادبی تحریروں کے لیے رائج ہوا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ 5 سوالات کے جوابات آپ کے یہاں حل ہو گئے ہیں۔ آگے یہ دیکھیں، کہتے ہیں سبق ادب کی اہمیت کے مطابق درست جواب کی نشاندہی درست سے کیجیے۔ میں ایک دفعہ اس کو آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں۔ ادب لفظ ہے عربی زبان کا، دائرہ معارف الاسلام کتاب ہے انسائکلوپیڈیا کی، ہر لکھی ہوئی چیز کو متن کہتے ہیں۔ لفظ ادب علم کے طور پر برتا جانے لگا 1 صدی ہجری میں۔ ادب بنیادی طور پر فراہم کرتا ہے آسودگی و خوشی۔ آگے کہتے ہیں روزمرہ زندگی گزارنے کے آداب سے آشنا کرتا ہے ادب۔ آگے وہ کہتے ہیں درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ بیٹے یہ ہم نے پیچھے ایک دفعہ دیکھ بھی لیے ہیں، ٹھیک ہے، ان الفاظ کے آپ نے معنی کر لینے ہیں۔ آگے دیکھیں سوال نمبر 4 آپ کو کہتا ہے درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ مفہوم، مفاہیم، علم، علوم، متن، امتان، احساس، احساسات، جذبہ، جذبات، دور، ادوار، شے، اشیاء، قدر، اقدار، صفت، صفات۔ ٹھیک ہے، آگے وہ کہتے ہیں درج ذیل الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں۔ یہ آپ کا اپنا سوال ہوتا ہے بیٹے، آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ سوال جملے آپ نے خود اپنی کاپی کے اوپر بنانے ہوتے ہیں، تو یہ جملے آپ نے خود لکھنے ہیں۔ ٹھیک، آگے وہ کہتے ہیں سبق ادب کی اہمیت کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کر دیجیے۔ الف کا جواب دیکھیں بیٹے، الف میں لفظان عربی، بے میں عباسی، جیم میں متن، دال میں تمیز اور فرق، ہے میں انسانیت۔ آگے وہ کہتے ہیں درج ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر صحیح تلفظ واضح کیجیے۔ یہ میں نے اعراب آپ کے سامنے لگا دیے ہیں، آپ اس کو ایک دفعہ دیکھ لو اور اپنی بک پر بھی لکھ لو اور لگا لو۔ آگے سوال نمبر 8 ہے، کہتے ہیں سبق ادب کی اہمیت کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی درست اور غلط سے کیجیے۔ یہ غلط درست آپ کے سامنے موجود ہیں۔ کہتے ہیں متن میں دیے گئے علامہ اقبال کے شعر کی تشریح کیجیے۔ یہ خود ساختہ ایکٹیویٹی ہے، آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور حل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے وہ سوال نمبر 8 کہتے ہیں ہیڈ ماسٹر کے نام غیر
حاضری کی بنیاد پر اسکول سے نام خارج ہونے کی صورت میں دوبارہ داخلے کی درخواست تحریر کریں. یہ ہم خود کریں گے. یہ ابھی آپ کے قواعد و انشاء سے جو درخواستیں آپ کو کروائی جا رہی ہیں ابھی بنیادی طور پر آپ نے صرف وہی درخواستیں کرنی ہیں. سوال نمبر 11 دیکھیں. کہتے ہیں کالم الف میں فعل مجہول والے جملوں کو فعل معروف میں تبدیل کر کے لکھیں. بیٹے یہ والی ایکٹیویٹی آپ کو بارہا کروائی گئی ہے. ایکٹیو وائس اسپیسیفائز کی یہ جس کو انگلش میں کہتے ہیں فعل معروف اور مجہول. ہم نے اس کو پہلے بھی پڑھا تھا. میں آپ کو اس کو اعادہ کروا دیتی ہوں. یہاں پر آپ کو پتہ ہے نا فعل مجہول کون سا فعل ہوتا ہے. فعل مجہول وہ فعل ہوتا ہے جس کے کام کرنے والا ظاہر نہ ہو, ہمیں نہ پتہ ہو کہ اس کا کام کرنے والا کون ہے. اور فعل معروف کون سا فعل ہوتا ہے جس کا فاعل ظاہر ہو, تو یعنی موجود ہو, ہمیں پتہ ہو کہ کام کرنے والا کون ہے. اب دیکھیں وہ کہتے ہیں آپ کو سوال وہ کیا کہہ رہے ہیں فعل مجہول کو فعل معروف میں تبدیل کرنے. کہتے ہیں درخت کاٹا گیا. اب یہ فعل مجہول ہے, کاٹا تو گیا ہے درخت, لیکن یہ نہیں پتہ کہ کس نے کاٹا ہے, تو وہ کہتے ہیں اس کو فعل معروف میں تبدیل کر دیں. اب آگے اس کو دیکھیں. جواب لکڑہارے نے درخت کاٹا, یعنی پتہ چل گیا کہ درخت کس نے کاٹا ہے. جو معروف ہے فعل معروف ہے جو کام کرنے والا ہے وہ ہمارے سامنے ظاہر ہے, موجود ہے. کہتے ہیں کرسی بنائی گئی. آگے جواب میں دیکھیں بڑھئی نے کرسی بنائی. آگے سیر کی جائے گی. کون کرے گا سیر؟ احمد سیر کرے گا یا احمد نے سیر کی. تقریر ہو گئی. احمد تقریر کرے گا. کوئی بھی نام لگا لیں آپ, یہاں کوئی بھی نام اپنی مرضی سے لگا سکتے ہو, کوئی بھی فائل جو ہے وہ ظاہر کر سکتے ہو. اچھی گفتگو کی جا رہی ہے. احمد یا علی اچھی گفتگو کرتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا اس سبق میں جو سوال آپ نے لکھنا ہے اس مشق میں, ایک تو یہ دیکھ لیں. سوال نمبر 5 ہے کہ درج ذیل الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کریں. یہ جملے آپ نے اپنی کاپی کے اوپر بنانے ہیں اور ان جملوں کے بنانے کے بعد آپ کے سامنے یہ سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں. ادب کی اہمیت کے مطابق درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں. یہ آپ نے 5 سوالوں کے جواب اپنی کاپی کے اوپر لکھ لینے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا ایک بات کا خیال رکھیے گا, یہ نہ ہو کہ آپ ان اسباق کی جو سلیس اردو ہے وہ تیار نہ کر رہے ہوں. آپ کے پاس جو ریسورس بکس ہیں ان میں سلیس اردو موجود ہے. ہر سبق کی جتنی سلیس اردو آپ کے پاس آپ کی ریسورس بکس میں موجود ہے وہ آپ نے چیپٹر کے ساتھ ساتھ تیار کرتے جانی ہیں کہ جب آپ کا جائزہ ٹیسٹ ہوگا تو جائزہ ٹیسٹ میں آپ کو پھر مشکل نہ ہو, کیونکہ آپ سے جائزہ ٹیسٹ میں کوئی بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے, یاد بھی کرنی ہے ساری مشق, اور یاد کرنے کے ساتھ سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 5 جو آپ کو لکھنے کے لیے دیا گیا ہے وہ اپنی کاپیز پہ اچھے طریقے سے لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تھینک یو. اللہ حافظ.